वक्त था और सूरज पहाड़ों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, जबकि जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। ज़यान एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था जो उसे एक खौफनाक मंजिल की तरफ ले जा रहा था। उसके दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे मुसलसल अपनी तरफ खींच रही हो। गांव वालों की कहानियां उसके जहन में गूंज रही थी कि शैतान का दरिया एक ऐसी जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। हवा में ठंडक के साथ एक अनजाना खौफ भी शामिल था, जो हर कदम के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। ज़यान अपने बाप की पुरअसरार मौत का राज जानने के लिए यहाँ तक आया था। उसके चेहरे पर हिम्मत थी, मगर आंखों में छुपा हुआ खौफ साफ नजर आ रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत सामने लाने वाला है। फासले पर उसे एक वीरान गांव दिखाई दिया, जहां जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। टूटे हुए घरों और सुनसान गलियों के दरमियान एक बूढ़ा शख्स खामोशी से बैठा हुआ था। जैसे ही ज़यान उसके करीब पहुंचा, बूढ़े की आंखों में एक अजीब सा खौफ झलकने लगा। उसने धीमी मगर कंपती हुई आवाज में कहा कि शैतान के दरिया की तरफ जाना मौत को दावत देना है। उसने बताया कि वो दरिया जिंदा है और अपने शिकार को खुद अपनी तरफ बुलाता है। बूढ़े के अल्फाज में ऐसी संजीदगी थी कि लम्हा भर के लिए ज़यान के कदम रुक गए, मगर अपने मकसद को याद करते ही उसने इस इंतबा को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ सच्चाइयां सिर्फ खतरे में कदम रखने से ही सामने आती हैं। रात गहरी हो चुकी थी और जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक महसूस हो रहा था। ज़यान ने एक मशअल जलाई, जिसकी मध्यम रोशनी इर्द गिर्द के अंधेरे को बमुश्किल चीर रही थी। दरख्तों के साए जमीन पर अजीबो-गरीब शक्लें बना रहे थे, जैसे कोई छुपी हुई मखलूक हरकत कर रही हो। हर तरफ से सरगोशियों जैसी आवाजें आ रही थी, जो उसके हवास को बेचैन कर रही थी। जमीन पर पुराने कदमों के निशानात थे, जैसे कोई यहाँ से जान बचाकर भागा हो। ज़यान का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने रुकने का इरादा नहीं किया। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुका है जहाँ हकीकत और वहम का फर्क खत्म हो जाता है, और हर गुजरते लम्हे के साथ वो अपने इंजाम के मजीद करीब होता जा रहा था। अचानक ज़यान को अपने नाम की आवाज सुनाई दी, जो हवा में गूंज रही थी। वो फौरन रुक गया और इर्द गिर्द देखने लगा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा करीब और ज्यादा खौफनाक अंदाज में आई थी। उसके जिस्म ने
ایک سرد لہر دوڑ گئی اور اس کے ہاتھ اب کانپنے لگے۔ اب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہو کر اس سے بات کر رہا ہو۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ وہ کسی عام جگہ پر نہیں ہے۔ دریا کی طاقت اس تک پہنچ چکی تھی اور اسے اب اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اب اس کے لیے واپس جانا شاید ممکن نہیں رہا تھا۔ آخرکار زیان اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کے سامنے شیطان کا دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کا پانی سیاہ تھا جیسے اندھیرا خود بہہ رہا ہو۔ اس میں سے اٹھنے والی دھند ایک پراسرار منظر پیدا کر رہی تھی۔ پانی کی سطح پر عجیب سی چمک تھی جو غیر فطری محسوس ہو رہی تھی۔ ارد گرد کی فضا مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی جیسے وقت وہاں رکا ہوا ہو۔ زیان کو لگا جیسے دریا اسے دیکھ رہا ہو اور اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس کے قدم خود بخود دریا کے قریب جانے لگے جیسے کوئی اسے اپنی طرف سے کنٹرول کر رہا ہو۔ یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ پھر زیان نے ہمت کر کے اپنے باپ کا نام پکارا اور اس کی آواز دریا میں گونجنے لگی۔ اچانک پانی کی سطح پر ایک چہرہ ابھرا جو غیرت انگیز طور پر اس کے باپ کا تھا۔ اس چہرے نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا جیسے وہ کسی قید میں ہو۔ زیان کا دل ٹوٹنے لگا کیونکہ اسے سچائی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کا باپ اس دریا میں قید ہو چکا تھا اور کبھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ یہ دریا صرف پانی نہیں بلکہ ایک روحانی جال ہے۔ جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس میں قید ہو جاتا ہے، اور اب یہی انجام زیان کا بھی ہونے والا تھا۔ پھر اچانک دریا کا پانی تیزی سے ہلنے لگا اور ایک طاقتور کشش پیدا ہوئی۔ زیان کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے زبردستی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس کے قدم زمین سے ہٹنے لگے اور اس کا توازن بگڑنے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو بچانے کی کوشش کی مگر وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اب اس کے کانوں میں ایک خوفناک آواز گونجی کہ وہ بھی اس دریا کا حصہ بننے والا ہے۔ یہ آواز سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا شعور دھندلا رہا تھا۔ ہر لمحہ اسے دریا کے مزید قریب لے جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔
زیان نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آئیں جو اسے کبھی ہار نہ ماننے کا سبق دیتی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے زمین کو پکڑ لیا اور خود کو روکنے لگا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا مگر اس کے حوصلے میں کمی نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کشش کے خلاف مزاحمت کرنے لگا۔ دریا کی آوازیں چیخوں میں بدل گئی جیسے وہ غصے میں ہوں۔ آخر کار زیان نے خود کو اس طاقت سے آزاد کر لیا تھا اور اب اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انسان کا حوصلہ ہر ہمدیرے پر حاوی ہو سکتا ہے۔ زیان نے ایک پرانی دعا یاد کی اور اسے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس کی آواز فضا میں گونجی، ماحول میں تبدیلی آنے لگی۔ تیز ہوا چلنے لگی اور دریا کا پانی بے چین ہو گیا۔ اندھیرے میں قید روحیں آزاد ہونے لگی اور ان کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ روشنی کی ایک لہر دریا میں پھیل گئی جو اندھیرے کو ختم کر رہی تھی۔ زیان کے باپ کا چہرہ آخری بار ظاہر ہوا اور اس نے مسکرا کر الوداع کہا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہونے لگا اور دریا اپنی اصل حالت میں واپس آنے لگا، اور اسی لمحے ایک صدیوں پرانی لعنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہر چیز معمول پر آ چکی تھی اور دریا اب پرسکون لگ رہا تھا۔ زیان خاموشی سے کنارے پر کھڑا تھا اور گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو کھویا بھی تھا اور پایا بھی تھا۔ اب اس کے دل میں ایک سوال باقی تھا کہ کیا واقعی سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ ہوا بھی اب ایک ہلکی سی پرسرائیت باقی تھی، اور شاید شیطان کا دریا کسی اور کو دوبارہ اپنی طرف بلانے کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر زیان کی یہ کہانی یہیں اپنے اختتام کو پہنچی۔